ایسا نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ ہم مسلسل تنقید ہی کرتے رہے ہیں اور ان پہ تیر برساتے رہے ہیں. ٹرمپ نے بعض اچھے کام بھی کیے ہیں. میرے خیال میں سب سے بڑا اور اچھا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے کچھ دشمنوں اور حریفوں کو آپس میں گلے ملوا دیا ہے اپنی ٹیرف پالیسی کی وجہ سے. مثلاً آپ دیکھیں کہ 2 اپریل کو ٹرمپ صاحب نے عالمی ٹیرف کا اعلان کیا. سب سے زیادہ متاثر ملک چین ہے. 145% ٹیرف اس پہ ٹھوکا جا چکا ہے. مگر ہاتھیوں کی لڑائی میں وہ ممالک بھی لپیٹ میں آ گئے جو ایشیا میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کے مقابلے کے لیے اب تک امریکہ کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے ویتنام، ملیشیا، فلپینز وغیرہ. بحیرہ جنوبی چین میں چائنا کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں اور دعووں کے مقابلے میں ان ممالک کے بھی دعوے تھے اور انہیں امریکہ سے حمایت کی امید تھی، مگر ٹرمپ نے سب کچھ بلڈوز کر کے رکھ دیا. ویتنام جس کی سب سے زیادہ تجارت امریکہ سے ہے اس پہ 46% ٹیرف لگا ہوا ہے. کمبوڈیا پہ 49% ہے. لاؤس پہ 48% ہے. میانمار پہ نہ 3 میں نہ 13 میں میانمار، لیکن اس پہ بھی 44% ٹیرف ٹھوک دیا گیا. تھائی لینڈ پہ 36% ہے اور ملیشیا پہ 24% لگا دیا گیا ہے. اس پس منظر میں چین کے صدر شی جن پنگ اس وقت جنوب مشرقی ایشیا کے 3 ٹائیگرز یعنی ویتنام اور ملیشیا سے ہوتے ہوئے اب کمبوڈیا پہنچے ہیں. ویتنام میں ان کا تاریخی خیر مقدم ہوا من حیث القوم، اور یہ میں اس لیے تاریخی کہہ رہا ہوں کہ 1979 میں آپ کو یاد ہوگا کہ چین اور ویتنام کی بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی مار کٹائی ہوئی تھی اور اس کے بعد سے دونوں ایک دوسرے کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا تھے، لیکن تھینکس ٹو ٹرمپ وہ آپس میں گلے مل رہے ہیں. دونوں ممالک نے شی کے دورے کے دوران 47 سمجھوتوں پہ دستخط کیے ہیں. چینی صدر نے ویتنامی قیادت پہ زور دیا کہ وہ آزادانہ بین الاقوامی تجارت کو تباہ کرنے کی یک طرفہ بدمعاشی کے خلاف، الفاظ چیک کریں، یک طرفہ بدمعاشی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور چین کا ساتھ دیں. چینی صدر کا اگلا سٹاپ کوالالمپور تھا، جہاں ملیشیا کے بادشاہ سلطان ابراہیم نے ان کا استقبال کیا. ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا کہ چین اس علاقے میں سیاسی اور اسٹریٹجک اور معاشی استحکام کا سب سے بڑا ضامن ہے. 2 تاریخ سے پہلے وہ امریکہ کے بارے میں یہ الفاظ کہتے تھے، لیکن اب یہ چین کے بارے میں شفٹ ہو گئے ہیں. دونوں ممالک نے اس مختصر سا جو ٹرپ تھا ان کا چینی صدر کا 31 سمجھوتوں پہ دستخط کیے ہیں باہمی تعاون کے. اس کے بعد صدر شی اپنے سب سے قریبی اتحادی کمبوڈیا پہنچے، جہاں کمبوڈیا کے بادشاہ نورڈم یسمونی نے ان کا استقبال کیا. جو کبھی نہیں ہوتا، وہ کبھی ان کی روایت نہیں ہے کہ وہ ایئرپورٹ پہ جائیں، کبھی بھی نہیں. اچھا، یہ سب جو ممالک جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ دراصل جنوب مشرقی ایشیا کی جو اقتصادی تنظیم آسیان ہے اس کے ممبر ہیں، اور آسیان کا کل عالمی پیداوار میں 8% حصہ ہے. محصولات کے نفاذ سے پہلے کمبوڈیا اور میانمار کو چھوڑ کے آسیان کے دیگر رکن ممالک امریکہ کے سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنر تھے، مگر اب انہیں نہیں معلوم کہ کل صبح امریکہ کا موڈ اونٹ کی طرح کس کروٹ بیٹھے گا. لہٰذا کل کے حریف خود کو بچانے کے لیے نئی صف بندی کر رہے ہیں. چین کے علاوہ بھارت بھی ٹرمپ ٹیرف کی زد میں ہے، لہٰذا چین اور بھارت پچھلے 4-5 سال کی سرحدی مار پیٹ کے بعد اب ایک دوسرے کو امید بھری نظروں سے دوبارہ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. آسیان نے ابھی امریکی مصنوعات پہ جوابی محصولات لگانے کا اعلان نہیں کیا ہے. اسے اب بھی امید ہے کہ ٹرمپ کو دلائل کے ذریعے قائل کیا جا سکتا ہے اور اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی صاحب ہم تو آپ کے ساتھی ہیں، آپ ہمیں کیوں کچل رہے ہیں. مگر متبادل حکمت عملی پہ بھی ساتھ ساتھ کام ہو رہا ہے. آسیان انڈیا اور چائنا سے ترجیحی بنیادوں پہ علاقائی تجارت میں ساجھیداری کو بڑھانے کے پلان بی پہ بھی کام کر رہا ہے. آسیان ممالک میں 32% سرمایہ کاری امریکی کمپنیوں کی ہے. ان ممالک سے بھی زیادہ ان امریکی کمپنیوں کے جو سیٹ ہیں وہ پریشان ہیں کہ کمر توڑ محصولات کے نفاذ کی صورت میں وہ اپنی سرمایہ کاری کہاں لے جائیں گے.
امریکہ لے جائیں گے, افریقہ لے جائیں گے, یہاں رکھیں گے, انہیں وارا کہاں کھائے گا. شی جن پنگ زرار صاحب جی جس طیارے میں سفر کرتے ہیں وہ ہے بوئنگ 747 یعنی امریکی ساختہ طیارہ ہے, مگر چین نے انہوں نے بیجنگ سے اڑان بھرنے سے پہلے یہ اعلان سامنے آیا کہ جو نئے بوئنگ طیارے ہیں وہ ان کے انجن اور فاضل پرزے ان پہ 125% محصول لگا دیا گیا ہے. اب وہ ایئر بس سے خریداری کر رہے ہیں. گویا چین اور امریکہ اس وقت ایسے لڑ رہے ہیں جب آپ کو شاید یاد ہو کہ ہماری طالب علم کے زمانے میں جو سیاسی مخالفین ہیں اچانک کینٹین میں کرسیاں, میزیں اور پلیٹیں ایک دوسرے پر پھینکنا شروع کر دیتے تھے, اور جو پڑھاکو طلبہ ہوتے تھے وہ اپنا سر بچاتے گھومتے تھے یا یہ سوچ رہے ہوتے تھے کہ یار کس کی سائیڈ لینی ہے. اس وقت یہی ہے کیونکہ ٹرمپ کی کوشش ہے کہ یار ایک تو ممالک چین کے ساتھ تجارت نہ کریں اور جو بڑی کمپنیز ہیں وہ بھی نہ کریں. لیکن اس میں ایک بڑی میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں کہ انویڈیا نہیں ہے جو چپس بناتے ہیں, ہائی اسپیڈ چپس, امریکہ نے, ٹرمپ نے کہا کہ بھائی آپ نے یہ اب چپس نہیں بھیجنی امریکہ کو, چین کو. اور اسی روز تقریباً اس کے ایک دم بعد انویڈیا کے جو سی ای او ہیں جینسن ہوانگ وہ کہاں نظر آتے ہیں؟ بیجنگ میں. اچھا, تو یہ بھی چل رہا ہے. اچھا, اب تجارتی جنگ اپنی جگہ, میرا خیال ہے کہ میم کی جو جنگ ہے نا, میمز کی جو جنگ ہے, ٹرولنگ کی جنگ ہے, وہ چین نے جیت ہی لی ہے. اور اس میں کافی اے آئی ویڈیوز کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے. ہم دکھائیں کچھ ان میں سے, تو یہ دیکھیں, یہ ان کا اے آئی ویڈیو ہے کہ جی یہ اب میڈ ان امریکہ ایسے ہوگا, آپ لوگ اس طرح کام کر رہے ہوں گے. یہ دیکھیں یار کتنے آپ اچھے لگ رہے ہیں مالٹے پک کرتے ہوئے, کیونکہ پہلے یہ امیگرینٹس کرتے تھے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, کوئی کہیں کچھ جگہوں میں یہ دیکھیں یو ایس اے بہت ہی موٹا دکھایا ہے, بہت تو اوبیس دکھایا ہے نا کہ یار آپ سے کیا کام ہوگا. اچھا, یہ کچھ نہیں ہے, لیکن اب کچھ چیزوں میں یہ بہت آگے نکل گئے یار, اچھا نہیں لگتا. جیسے ٹرمپ صاحب کو دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے. یہ دیکھو ٹرمپ صاحب ٹوائلٹ صاف کر رہے ہیں اور پیچھے شی دیکھ رہا ہے اسے کہ یار میرا ٹوائلٹ صاف کر تو. یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ بھی ٹرمپ ہے, ایسا نہیں. آپ اس کی مذمت کریں. ہاں, میں مذمت کر رہا ہوں اس بات کی. اچھا, چائنیز میڈیا بھی ظاہر ہے کہ داخل ہو گیا ہے گیم کے اندر. تو چائنا کے ایک 24 چینل ہے, چائنا 24 چینل, انہوں نے کہا کہ یار چائنا ہم آپ کو ایک فیکٹری دکھاتے ہیں جہاں پر کیا بن رہا ہے کہ 2016 سے جتنا بھی کیمپین مٹیریل ہے نا یہ ماگا کا اور ٹرمپ کا, میک امریکہ گریٹ اگین, ٹوپیاں ہو گئی, بینر ہو گئے, پینافلیکس ہو گئے, یہ سر میڈ ان چائنا ہے, یہ سب میڈ ان چائنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چائنیز انٹرنیٹ یوزر یا ٹک ٹاکر پتہ نہیں کون ہے, وہ پہنچ گئے ٹرمپ ہوٹل, اور ٹرمپ ہوٹل میں آپ کو پتا ہے ایک ٹرمپ سٹور ہے, وہاں پر بڑی خوبصورت چیزیں ملتی ہیں, اور وہ میں دکھا رہا ہے کہ یار یہ میک امریکہ گریٹ اگین, اس کو اٹھاتا ہے, اس کی چہری چیز دکھاتا ہے, لکھتا ہے اس میں میڈ ان چائنا ہے. اچھا, یہ جو کپ ہے یہ ڈیزائنڈ ان اوریگن ہے لیکن میڈ ان چائنا ہے. یہ جو اس اسٹینلی کپ ہے یہ بہت مہنگا ہوتا ہے وہاں پہ, یہ بھی میڈ ان چائنا ہے. تو سب کچھ مطلب میڈ ان چائنا ہے. اچھا, اب آپ کو پتا ہے وائٹ ہاؤس کی جو پریس سیکرٹری ہیں آج کل, کیرولائن لیوٹ, رائٹ, وہ بہت ہی آگ بگولا قسم کی عورت ہے نا, اور ہمیشہ لائک وی گونا ڈو دس ٹو چائنا, وی گونا ڈو دیٹ ٹو چائنا. ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کال کریں, آپ کال ہی نہیں کر رہے. تو بیچاری کیرولائن کو بھی نہیں ان لوگوں نے بخشا, اور جب بھی کیرولائن صاحبہ آتی ہے نا ٹی وی اسکرین پر, یہ انہوں نے شرٹ پہنی ہوئی ہے, وہ اس کی تصویر لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہم نے $20 میں بنائی ہے, آپ نے اس کو کتنے میں خریدا ہے. یہ دیکھیں دوسری شرٹ بھی ان کی, اب وہ ہر ایک چیز کو آ کے اٹھا لیتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ جو چائنا میں جو آؤٹ سورس جو کمپنیز کرتی ہیں وہ سب آ گئے ہیں ٹک ٹاک پر, اور وہ دکھا رہے ہیں کہ سر یہ جو آپ بیگ خریدتے ہیں یا یہ جو آپ پتلون خرید رہے ہیں, آپ اپنی دکانوں میں $300 کا خرید رہے ہیں, ہم ان دکانوں کو $20 میں بیچ رہے ہیں. تو اگر آپ چاہیں تو آپ ڈائریکٹلی ہمارے سے رابطہ کریں اور ہم آپ کو پہنچا دیں گے. صرف اتنا مسئلہ ہوگا کہ اس کے اوپر لوگو نہیں ہوگا, لیکن مال وہی ہوگا $25 میں. اچھا, اب اس میں کچھ 2 نمبری بھی ہے, کیونکہ اس میں ہربیز کے بیگز بھی دکھا رہے ہیں, لوئی ویٹون کے, جو میرا نہیں خیال کہ چین میں بنتے ہیں. تو لیکن اس مطلب انہوں نے کہا کہ بیتی گنگا میں ہم بھی اپنے ہاتھ دھو لیتے ہیں. تو جو 2 نمبر والے ہیں وہ وہاں پہ بیچ رہے ہیں. اور سب سے جو فنی بات آپ کو لگ رہی ہے, وہ باقاعدہ امریکنوں کو یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ یہ آپ امریکہ کیسے پہنچاؤ گے. تو انہوں نے کہا کہ یار آپ نا زیادہ نہ لے جائیں, 5-6 لے جائیں اور وہاں پر کہیں کہ یہ میرا ہے. یعنی کہ چین کے رہنے والے امریکہ کو کھیپیوں کا کام سکھا رہے ہیں, امریکنوں کو کھیپیوں کا کام سکھا رہے ہیں کہ یار ایسے کام ہوتا ہے. عوامی رد عمل سوشل میڈیا پہ. او ہاں, اور فائنلی آپ کو پتا ہے کہ جب
زیلنسکی کے ساتھ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تھی نا, تو جے ڈی وینس نے کہا تھا نا یو ڈونٹ ہولڈ اینی کارڈز, تو یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے ہولڈ دا کارڈز, یہ کہہ رہا ہے دا کارڈز آر میڈ ان چائنا میری جان, ہاں ہن کر لو گل. ٹھیک ہو گیا. تو اینی وے یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں